صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے، پھر کیسے زندہ ہو سکتے؟ نہیں ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اور جو لوگ جا کے پکارتے ہیں ایسوں کو، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات وہ مردے ہیں، غیر احیاء وہ زندے نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون انہیں یہ تک شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ نہیں ہے تو پھر امتی کو زندہ ہو سکتا قبر میں؟ حدیث معراج میں حافظ ابن کثیر نے لکھا، جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے مولانا عابد رضا صاحب مصباحی نے بھی فرمایا کہ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام جمع تھے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں 2 حدیثیں نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی میں تمام اللہ کے نبی موجود تھے اور میں نے ان سبوں کی امامت کی۔ دوسری روایت اس طرح آتی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جتنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے وہ سب کے سب آج آپ کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کا حاضر ہونا اور نماز ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فزیکل باڈی کے ساتھ موجود تھے، جسمانی جسم کے ساتھ موجود تھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ روحانی طور پہ موجود تھے تو نماز ادا کرنا امامت کے ساتھ کہاں سے پایا جاتا؟ حافظ ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ انبیاء کرام حاضر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو تمہاری امام کے کتاب سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کرام اپنی جسموں کے ساتھ قبروں میں حیات بھی ہیں، جہاں چاہے جا بھی سکتے ہیں۔ صرف حیات نہیں، جہاں چاہے جا بھی سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد اقصی میں تمام کے تمام حاضر تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ بات اگر عوام کے سامنے آ جائے تو ان کی چوری پکڑی جائے گی۔ یہ تو انبیاء کرام کی حیات کے منکر ہیں، ان کے امام نے لکھ دیا۔ اب عوام کو کیسے اس سے چھپا کے رکھا جائے، کس طرح عوام کو اس بات سے پوشیدہ رکھا جائے؟ آج کا دور انگلش میڈیم کا دور ہے، اور آج کوئی میری بات کو برا نہیں ماننا، آج ہمارا نوجوان گوگل سرچ میں جاتا ہے، ٹائپ کر لیا ایک سوال، جو بھی جواب آیا قبول کر لیا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ویب سائٹ جہاں سے جواب آیا یہ شیعوں کا ہے یا قادیانی کا ہے یا اہل حدیث کا ہے، یہ نہیں دیکھتا، جواب آیا اس کو قبول کر لیا۔ تو آج وہابیوں نے کیا چال چلی؟ اس سوشل میڈیا کے استعمال سے ہمارے سنیوں کو کنفیوز کرنا چاہا، اس طرح کہ ان کی جتنی بھی کتابیں انگلش میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کی، ان کتابوں کو اپلوڈ کیا، اور اپلوڈ کرنے سے پہلے چھاپنا ضروری ہے۔ چھاپنے میں ایک انگلش ورژن نکالا ابن کثیر کا، جس میں ہمارے عقائد کے تعلق سے جتنی احادیث عربی ابن کثیر میں ہیں انگلش میں سب کو نکال دیا۔ ان میں سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہے کہ حضرت جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلبت مشارق الارض ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما قال۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق اور مغرب تمام چھان ڈالے، I have combed the east and west, but یا رسول اللہ I never found a person better than you۔ آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہ پایا۔ اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے یوں فرمایا، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، اس لیے نہ پایا کہ یا رسول اللہ تجھے یک نے یک بنایا۔
تجھے یک نے یک بنایا. اسی حدیث کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے پیش کیا. یہ حدیث بھی ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن انگلش ورژن میں